بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ منت مانگ لیتے ہیں پر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی منت جائز ہے اور کون سی منت ناجائز ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کہ مانگ کے کپڑے پہنائیں گے بچہ اگر ہو گیا تو یہ منت ناجائز ہے، اور اس کے بارے میں تو وعیدیں بھی آئی ہے کہ خود حضور نے منع فرمایا ہے کہ سوال کرنے سے منع فرمایا۔ اور ایک اور منت ہوتی ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے کہ اگر یہ بچہ جب تک 11 سال کا نہیں ہو جائے گا اس کے بال نہیں کاٹیں گے لڑکے کے، اور کہتے ہیں کہ الگ الگ منت ہے کہ غریب نواز کے دربار میں لے جائیں گے پیدل جب تک اس کے بال نہیں کاٹیں گے، اور ایک منت مانگ لیے کہ بھائی کہ یہ بچہ جب تک مدینے نہیں جائے گا اس کے بال نہیں کاٹے جائیں گے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، شریعت فرماتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایسی منت کو توڑ دینا واجب ہے، ایسی منت کو توڑ دینا واجب ہے، اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بچے کے بال، لڑکے کے بال جو ہیں یہ بڑے ہیں، اب یہ ایسے بال رکھنا لڑکوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے اور گناہ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسی منت اسی وقت جب پتہ چلا جب توڑ دینا واجب ہے، نہیں تو جس کو پتا ہے، جیسے ماں باپ ہیں وہ گنہگار ہوں گے، اور اس چیز کا اگر انہوں نے دھیان نہیں رکھا تو جب تک وہ بچہ، کیونکہ ناسمجھ جو بچے ہوتے ہیں ان پر تو گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جس کے ماتے دے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس بچے کے بال کیسے تھے، بال چوٹی بندھی ہوئی تھی، اس کے بالوں پر چوٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ لڑکوں کو چوٹی باندھنا کیا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے نا۔ لڑکوں کو چوٹی، لڑکے چوٹی نہیں باندھ سکتے، اور اتنے بڑے بال نہیں رکھ سکتے جو کندھے سے نیچے ہوں، یہ ہمارے حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ اب حضور کی سنت کتنی ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے سر مبارک کے بال شریف پورے رکھے۔ کتنے رکھے؟ پورے۔ حضور نے بال کتنے رکھے؟ ہمیشہ پورے رکھے۔ کبھی نصف کان، کبھی نصف مطلب آدھا، کبھی نصف کان مبارک تک، تو کبھی کان مبارک کی لو تک، کبھی کان مبارک کی لو تک رکھے، ٹھیک ہے نا، کبھی کان مبارک کی لو تک۔ اور بعض اوقات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیسو مبارک یعنی بال شریف بڑھ جاتے تو مبارک شانوں، یعنی مبارک شانوں کسے کہتے ہیں، کندھوں کو چومتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب بال بڑھ جاتے تو ہمارے حضور کے بال بڑھ جاتے تو کہاں تک چومتے؟ وہ کون چومتا؟ کندھے ہمارے حضور کے بال کو چومتے تھے۔ اس سے نیچے بال رکھنا سنت کے خلاف۔ کہاں تک بال رکھ سکتے ہیں ہم؟ آدھے کان تک، ہے نا، یہ سنت ہے، کان کی لو تک۔ اور زیادہ بڑھ جائیں تو گیلے ہو کے جو کنگھی سے کرتے ہیں نا اپن، گیلے بال یا کندھوں تک آنے چاہیے۔ اگر گیلے بال ہیں اور اس سے نیچے آ رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے حرام ہو جائیں گے، اسے ہمیں، یہ سنت کے خلاف ہے، اسے کاٹنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا، ورنہ لڑکیوں میں، عورتوں میں مشابہت ہو جائے گی کندھے سے نیچے بال رکھنا۔ اور اس سے پتا چلا کہ اس کا الٹ، اب لڑکیاں جو بیبی کٹ، بوائے کٹ کراتی ہے نا، یہ لڑکیوں کو لیے منع ہے، جو بالغ لڑکیاں ہیں نا ان کے لیے تو سخت منع ہے۔ وہ لڑکیاں بھی اس سے اونچے بال نہیں کر سکتی، لڑکیوں کے لیے بڑے بال رکھنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے، کتنے بال رہتے تھے، کتنے رہتے تھے آپ بتاؤ بھائی، بتاؤ نا، بولو جلدی جلدی بولو۔ اور کندھے تک، ہے نا، یہ ماشاءاللہ ادھر جواب دے رہے ہیں۔ ناخن یا بال وغیرہ کاٹنے کے بعد اسے دفن کر دیں، ناخن بال وغیرہ کاٹنے کے بعد اسے دفن کر دینا چاہیے۔ بیت الخلاء میں یعنی ٹوائلٹ یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے، کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی، اور دوسرے تو اور بڑھ کر ناجائز کام کرتے ہیں، وہ کیا ناجائز کام کرتے ہیں کہ اپنے بالوں کو وہ بیچ دیتے ہیں، انسانی جسم کی کوئی چیز بیچنا یہ ناجائز اور حرام ہے اور گناہ ہے، بیچ نہیں سکتے، اس کے ہم خود ہمارے جسم کے مالک ہم نہیں ہیں، تو اس انسانی جو جسمانی چیزوں سے بیچ ہم نہیں سکتے ہیں، تو ہمارے بالوں کو بھی ہمیں نہیں بیچنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ دفن کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، صحیح جواب، ٹھیک ہے۔ اور بغل کے بالوں کا یہ بارے میں آیا کہ اس کو بھی ہمیں صاف کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ناک کے بال بھی صاف کرنے چاہیے، اگر بڑھ جائے تو اس کو بھی بدے لگتے تو اس کو بھی ہمیں کاٹ لینے چاہیے۔ گردن کے بال منڈانا مکروہ ہے۔ کب مکروہ ہے؟ خالی اگر ہم نے بال نہیں کٹائے
اور صرف گردن کے ہم چاہیں کہ منڈانا چاہیں تو یہ مکروہ فرمایا ہے نا. جب پورے بال کٹائے تو ہم گردن کے بال بھی کٹا سکتے ہیں. کاٹ دے ایک بار. ہاتھ پاؤں پیٹ کے بال دور کرنا چاہیں تو منع نہیں. ہاتھ پاؤں اور پیٹ کے بال دور کرنا چاہیں تو منع نہیں ہے, کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. سینہ اور پیٹ کے بال, سینہ اور پیٹ کے بال کاٹنا یا منڈانا اچھا نہیں. کیا سمجھے آپ؟ سینہ اور پیٹ کے بال کاٹنا یا منڈانا اچھا نہیں ہے, ناجائز نہیں لکھا ہوا ہے. صحیح ہے نا. اس چیز کا ہمیں دھیان رکھیں, ہے نا. ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کیا کاٹ سکتے ہیں اور کیا نہیں کاٹ سکتے. اس میں لکھا ہے کہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. اور داڑھی بڑھانا حضرت سنن انبیاء و مرسلین ہے, سنن انبیاء و مرسلین ہے. اور سارے جتنے بھی نبی ہوئے سب کون سے ہوئے؟ سب نبیوں کے کیا ہے؟ داڑھی. اور سارے نبی خوبصورت ہے ماشاء اللہ, ہے نا. سارے صحاباؤں کے داڑھی اور سارے صحابہ خوبصورت ہے ماشاء اللہ. اور جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت جنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو تمام انبیاء کے بھی آقا ہمارے حضور سب سے خوبصورت, ان کے بھی داڑھی. غوث پاک خوبصورت, ان کے داڑھی. تو مردوں کو زینت کس سے ملی ہے؟ داڑھی سے. اور عورتوں کو ان کے بال سے. اب عورتوں کو ٹاٹلی کر کے گھمائیں تو کیسی لگے گی؟ بری لگے گی, میں بدی لگے گی نا, ہے نا. اسی طریقے سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں داڑھی صاف کرنا عام ہو چکا ہے, تو اس لیے ہماری نظروں میں وہ لوگ جمتے, باقی جمتے وہی ہیں جن کے داڑھی ہوتی ہے نا. جمتے وہی ہیں جن کے داڑھی ہوتی ہے. اور داڑھی مرد کی آتی ہے, کسی عورتوں کے آ جاتی تو اس کو کاٹنا ضروری ہے. عورتوں کے اگر داڑھی آ جائے تو اس کو وہ کاٹ لے, ہے نا. اور مردوں کے لیے داڑھی کاٹنے کا حکم نہیں ہے, ناجائز اور گناہ ہے, اس کو رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب سنیے آپ داڑھی کے بارے میں, کہ داڑھی کے بارے میں فرمایا اسے منڈانا یا ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے. داڑھی کو منڈانا یا ایک مشت سے, یعنی مٹھی پہ رکھیں اور اس سے پکڑے, اس سے کم کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. ہاں اگر ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو جتنی زیادہ ہے اس کو کٹوا سکتے ہیں. ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو اس سے, اب مثال کے طور پر ہم نے یہ سے یہ بال ہے نا, تو اب اس کو یہاں سے یوں پکڑ. اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, داڑھی کو یہاں سے پکڑ لیتے. یہ گوشت نہیں لینا ہے, نارمل داڑھی کو چھوڑ دیا, کھینچنا بھی نہیں ہے, یہ بال ٹھیک ہے, یہ نارمل. اب جتنے بال نکل رہے یہ ایک مشت. اب اس بال کو میں نے تو یہ کل ہی کاٹے, ٹھیک ہے نا, یہ نکل رہے ہیں, ان کو ہم کاٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. مونچھوں کے دونوں کنارے بڑھ جائیں تو کیا کریں؟ اب توجہ سنیے. مونچھوں کے دونوں کنارے کے بال بڑے بڑے ہوں تو حرج نہیں. بعض اسلاف یعنی گزشتہ بزرگوں کی مونچھیں اس قسم کی ہوتی تھی, یعنی وہ مونچھیں نا یہاں سے بڑھا سکتے ہیں, ہم مونچھوں کو یہاں سے بڑھا سکتے ہیں. حضور کی حدیث پاک ہے, اس کا مفہوم حضور نے فرمایا کہ مونچھوں کو پشت کرو اور داڑھیوں کو معافی دو, اور یہودیوں جیسی صورت نہ بناؤ, ہے نا. اس کا مفہوم ہے. تو ہمیں فرمایا ہمیں کیا کرنا ہے, مونچھوں کو ترشوانا ہے اور داڑھی کو معافی چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. مرد کو چاہیے کہ منہ زیر ناف, یعنی اچھی طریقے سے, اس میں لکھا ہے کہ اس طرح سے صاف کر سکتے ہیں. اس کام کے لیے بال صفا پاؤڈر وغیرہ کا بھی استعمال مرد عورت دونوں کے لیے جائز. ٹھیک ہے نا. اور جنابہ جس پر غسل فرض ہو تو وہ نہ ناخن کے بال کاٹے, وہ نہ ناخن کاٹے اور نہ بال کاٹے. ٹھیک ہے نا. ایسے میں اگر غسل فرض ہوتا اس کے ناخن اور بال کاٹنا یہ مکروہ ہے. کیا ہے بھائی؟ مکروہ ہے. اسلامی بہنیں اپنے سر وغیرہ کے بال ایسی جگہ نہ ڈالے جہاں غیر محرم کی نظر پڑے. ٹھیک ہے. انسان کے بال خواہ وہ جسم کے کسی بھی حصے کے ہوں, ناخن, حیض کا لتھا یعنی وہ کپڑا جس سے حیض کا خون صاف کیا گیا ہو, اور انسانی خون, ان چاروں چیزوں کو دفن کر دینے کا حکم ہے. ان چاروں چیزوں کو دفن کر دینے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.